احمد جاوید صاحب نے مکتب تشیع پر کافی بے بنیاد الزامات لگائے۔ اندھے کو سورج نظر نہ آئے تو سورج کا تو قصور نہیں ہوتا، اندھا اپنی آنکھ کا علاج کرے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا، پھر اس کو مواخذہ کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیبند خاک کیا گیا ہے۔ اب وہ مرا وہاں ہے مدینے میں، قبر اس کی ہے، تو یہ ایران والے کیسے لایا اس کی قبر کو اہتمام کے ساتھ؟ پھر جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، کسی کا کبھی ثبوت بھی دیا ہے؟ یہاں جو پاکستان میں شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، وہابی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، بریلوی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، ان کو کس نے کیا؟ یہاں کون سا غزہ تھا جن کی عمر گل گئی ہے عمر اس کے اندر، علم کے اندر؟ بھئی 21 سال تک تو وہ پڑھتے ہیں، اور ہم 7 سال، ہمارا 7 سال کا درس نظامی ہے، اس سے بھی ہم بھاگ کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی پورا نہیں پڑھتے تو خطیب اعظم مفکر اسلام بن جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں اور ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کا کسی سے پالا ہی نہیں پڑا۔ تو بھائی اگر شیعہ کو آپ نے نیگلیکٹ کرنا ہے، پس منظر میں رکھنا ہے، تو آپ کردار دو نا۔ کیا اہل غزہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے کیا کام کیا ان کے لیے؟ اور کچھ بھی نہیں کیا، کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس پر انگلی اٹھائیں گے جو امت کے لیے، عظمت کے لیے امت کا سوچے گا، انسانیت کا سوچے گا، اور خدا کی مخلوق کا سوچے گا۔ بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان سے وہ کافر بہتر ہیں جو احتجاج تو کم از کم کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گزشتہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر ایک معروف علمی شخصیت احمد جاوید صاحب کافی مشہور ہوئے، اور انہوں نے مکتب تشیع پر کافی بے بنیاد الزامات لگائے، اور اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، جو کہ خود ایک محقق بھی ہیں، اور ان کی علمی خدمات اس وقت کافی منظر عام پر ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ ان کی باتوں میں کتنی صداقت ہے۔ السلام علیکم قبلہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا وہ کلپ احمد جاوید صاحب کا، جس پر انہوں نے کافی الزامات لگائے، وحدت پر، شیعہ سنی وحدت پر، ایران پر، ولایت فقیہ پر، منصب نبوت و امامت پر، تو آپ ایز اے محقق ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ گزارش یہ ہے کہ جہاں تک وحدت کا معاملہ ہے، یہ صرف وقت کی اہم ضرورت نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ وحدت کے بغیر اسلام آگے نہیں چل سکتا۔ تفرقہ بازی یہ چونکہ یہود کا مزاج ہے، اور یہود جب بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمان مل بیٹھنے کے لیے آمادہ ہو رہے ہیں، باہمی احترام پیدا ہو رہا ہے، تو یہودیوں کے یہ جو ایجنٹ ہیں یہ سامنے آ کر اس طرح کی زبان درازی اور زبان بازی کرتے ہیں، بیان بازی کرتے ہیں۔ جہاں تک ان کے الزامات کا معاملہ ہے، میں ایک ذاتی تجربے سے گزرا ہوں۔ اس سے پہلے جب مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی خدمات کے اعزاز میں وہاں بلایا گیا، تو میں نے اپنی کتاب کے اندر کبھی بھی، کسی بھی کتاب کے اندر شیعہ مصدر علم سے استفادہ نہیں کیا۔ اہل سنت ہوں، اہل سنت سے کرتا ہوں، وہ بھی اسی اعتبار سے کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں مطلب چڑھائی کرتے ہیں، حق نہیں جانتے۔ حالانکہ جب یہ جو میری تحقیق ہے سنی کتب حدیث کے شیعہ بھی، اگر 16,000 احادیث ہمارے سیاستہ کے محدثین شیعوں سے لے سکتے ہیں، تو میں بھی شیعہ مصدر علم کی کوئی مصدقہ چیز استعمال کر سکتا ہوں۔ لیکن پھر بھی میں ملا کی کائیں کی وجہ سے یہ احتیاط کرتا ہوں کہ کسی بھی شیعہ مصدر علم سے میں کوئی استفادہ نہ کروں، اہل سنت سے کروں۔ تاہم مجھے جب وہاں جانا ہوا اور مجھے یہ بریف کیا گیا، یہاں کے بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے مجھے بریفلی کہا کہ شیعہ جو ہیں وہ بڑے متعصب ہیں، وہاں مسجد نہیں بننے دیتے، نہ مدرسہ ہے، نہ اہل سنت کے علماء کو تکریم دیتے ہیں، فلاں فلاں اس طرح کے الزامات۔ میں نے کہا اچھا یار، جب مجھے بلایا گیا تو مجھے انہوں نے اتنی عزت دی کہ مجھے شرم آنے لگ گئی۔ پھر تہران کے اندر، قم مقدسہ کے اندر اور مشہد مقدس کے اندر، نیشہ پور، جہاں جہاں میں نے چاہا کہ میں اپنے علمی اثاثے کی چھان بین کروں، تو وہاں مجھے ایسا ماحول مہیا کیا گیا، ایسی اپنائیت محسوس ہوئی کہ جو مجھے اپنے ماحول میں نہیں ہوئی۔ سنی علماء کے ماحول میں مجھے یہ چیز میسر نہیں آئی جو وہاں مجھے میسر آئی ہے۔ میں تو تحقیق کا طالب علم ہوں، اور تحقیق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تحقیق کی اصل قوت دلیل ہوتی ہے۔ تو میں نے اس مذہب کو اس لیے چیلنج کیا
جو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی تکفیر پر مشتمل تھا کہ اس مذہب کی قوت میں دلیل کوئی نہیں تھی، یہ صرف ذاتی حجرہ ساز تصور دین تھا۔ تو یہ کسی کو اچھا لگے یا برا لگے یہ الگ بات ہے، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے سوال کیا، اپنے میزبانوں سے، میں نے کہا کہ دیکھو مجھے، انہوں نے کہا سچ، انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری خدمت میں اور ہماری میزبانی میں کسی قسم کا کوئی آپ نے کوئی سکم دیکھا ہے یا کہیں کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی فروغ گزاشت ہوئی ہے تو ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آپ نے اگر کہیں کوئی محسوس کیا ہے تو وہ فرمائیے۔ میں نے کہا ہاں میں نے محسوس کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ اہل سنت کے بارے میں کہ وہاں نہ ان کی کوئی مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، اور نہ ان کے یعنی اہل سنت علماء کو نہ کوئی پذیرائی ہے نہ احترام ہے، ان سے تعصب رکھتے ہیں یہ لوگ۔ جہاں تک آپ کا تعلق میرے حوالے سے تھا، اہل سنت ہونے کے حوالے سے، تو میں اہل سنت ہی ہوں الحمدللہ تعالیٰ۔ مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ ایک رتی برابر کا کروڑواں حصہ بھی کہیں میرے ساتھ کسی نے اجنبیت کو محسوس کیا ہو۔ مجھے اتنی تکریم دی ہے، یہ مولوی نہیں دیتے، میرے مسلک کے جو ہیں یہ تکریم نہیں دیتے، انہوں نے تکریم دی، خواہ حضرت ابو طالب صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس میں دی یا جو کوئی بھی صورت تھی، لیکن میرا ٹائٹل تو سنی تھا نا جی، اور میں ان سے بہتر سنی ہوں، ان مولویوں سے، ایک دو چار گنا نہیں، 10,000 گنا میں جانتا ہوں سنیت کیا ہے۔ پھر میں نے یہی سوال دہرایا جو مجھے بریف کیا گیا تھا، بہت بڑا مفتی ہے ہمارے مسلک کا، بریلوی مسلک کا، میں نام نہیں لینا چاہتا، دانش تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ سرکاری لوگ بھی بیٹھے ہیں، غیر سرکاری لوگ بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، میری یہ شکایت ہے کہ آپ کے ملک میں اہل سنت کی پذیرائی نہیں، احترام نہیں، اور ان کو چلنے نہیں دیا جاتا یا ان کے مدارس۔ تو انہوں نے، میرے میزبانوں نے جناب اللہ اہتمام کیا، وہ جو سرکاری طور پر ایک ریکارڈ ہوتا ہے مساجد اور مدارس کا، انہوں نے وہ منگوایا اور مجھے میرے سامنے کیا، اور میں لے بھی آیا اس کا حصہ ایک۔ تو 80,000 کے قریب، 75-80,000 کے قریب ایران کے سراؤنڈنگ ایریا کے اندر اہل سنت کی مساجد ہیں، 2,500 سے 3,000 کے قریب اہل سنت کے مدارس ہیں، 65 سے 70,000 کے قریب اہل سنت طلباء ہیں، ہاں 2,500 سے 3,000 کے قریب وہ علماء ہیں جو مقتدر علماء ہیں اہل سنت کے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، ہر ایک جس بھی تصور میں وہ اہل سنت ہیں، اور بریلوی جو ہے یہ تو انتہائی خال ہیں سیستان کے علاقے میں، زیادہ دیوبند ہیں، اور یہ احمد مصوف جو ہیں یہ بھی دیوبند یا اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں یا غالباً، تو ان کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے۔ یہ تو اگر کوئی بریلوی کرتا تو میں نے ایرانی علماء سے پوچھا کہ بریلویوں کی کیوں نہیں پذیرائی، میں بریلوی ہونے کی نسبت سے میرا یہ سوال تھا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں ان سے وہ بہتر ہیں، ہمارے لیے کہ وہ قریب تر ہیں ہمارے مطلب ذوق شوق اور ہمارے حبیش کی احوال جو اہل بیت سے ہیں۔ تو اصل میں ہمارے جو طلباء جاتے تھے پڑھنے کے لیے تو اکوڑا خٹک میں مولانا سمیع اللہ صاحب کا مدرسہ جو ہے، ان کو وہاں اچھی فضا ملتی، وہ وہاں سے پڑھ کے آتے، تو جو وہ پڑھاتے وہ یہاں آ کر وہ سکھاتے، یا اور دیگر دیوبند کے مدارس ہیں وہاں سے پڑھ کر ہمارے آتے ہیں علماء۔ ہاں خال کوئی بریلوی ابھی کوئی موجود ہو۔ اور ایک بات انہوں نے بڑی عجیب کہی کہ وہاں کا جو نیول چیف ہے وہ بریلوی ہے، تو یہ نظر نہیں آیا ان کو۔ بس اندھے کو سورج نظر نہ آئے تو سورج کا تو قصور نہیں ہوتا، اندھا اپنی آنکھ کا علاج کرے، یہ مذہبی تعصب ہے، اور اس کے پیچھے وہی یہودی فکر ہے۔ ان لوگوں کی اگر تحقیق کی جائے ان کے مائنڈ سیٹ کی، تو اس کے پیچھے وہ یہودی مائنڈ سیٹ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور یہودیت میں جو تعصب ہے ان کا نیچرل سٹیٹس ہے، اس کی تو قرآن پاک نے بھی گواہی دی ہے۔ اچھا میں نے سمجھا کہ یہ میرے سامنے کوئی کاغذی سرکاری جمع خرچ ہے، تو ایسا ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی، مطمئن کرنے کے لیے، ہاں، تو میں نے اس بات پر بھی مطلب تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے اگلے دن میرے ساتھ علماء اہل سنت کی میٹنگ رکھی، اور وہ علماء جو بالکل سفید ریش تھے اور بڑے اسکالر تھے۔ میں نے ان سے سوالات کیے کہ آپ کے لیے یہاں کوئی کسی قسم کی،
تو وہ علماء نے کہا ہاں ایک شکایت ہے کہ یہ ہمیں اپنی ذات سے زیادہ احترام دیتے ہیں. صحیح. یہ ادھر کے اہل سنت نے اہل سنت کے علماء نے مجھے وہاں یہ بتایا. صحیح. تو اس واسطے ملا کا اپنا تو کوئی نہ ذہن ہوتا ہے نہ دین ہوتا ہے، یہ ویسے ادار کھائے بیٹھا ہوتا ہے. جہاں تک وہ ابو لولو فیروز کے بارے میں اس نے کہا، اس کی بھی میں نے تحقیق کی ہے. وہ شیخ شجاع ہے، ان کا تشخص ہے، صحیح. اور وہ چوتھی پانچویں صدی ہجری کے ہیں، اور اس وقت اہل سنت کا غلبہ تھا ایران پر. صحیح. یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ جی، تعالیٰ انہوں عنہ نے فتح کیا ہے، جی بے شک. تو اہل سنت کا غلبہ تھا جی کئی 100 سال تک. جی بے شک. ٹھیک نا. وہ تو اہل سنت سے جب تشیع میں لوگ پلٹے کنورٹ ہوئے تو وہ تو ایک بادشاہ کی وجہ سے کہ اہل سنت کے پاس اس بادشاہ کی بیوی کا حل نہیں تھا، صحیح. جی اس لیے ایک شیعہ عالم نے ان ایسے کی ہی ہے. بیوی کا حل کر دیا. وہ ساری تو اس نے رعایا کہا کو جی ساری رعایا شیعہ ہو جائے. اچھا، اس اعتبار سے پھر میں نے جب غور و خوض کیا کہ کوئی بھی سنی قدر ہے، خواہ وہ اعتقادی ہے خواہ وہ نظری ہے، کسی بھی سنی قدر پر انہوں نے کبھی شیعہ نے احتجاج نہیں کیا، نہ کوئی قانون سازی کی ہے کہ سنی یہ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور جب مساجد بنائی جاتی ہیں تو وہ بھی افرادی قوت کا مطلب ریشو دیکھ کر بنائی جاتی ہیں، مدارس بھی ایسے بنائے جاتے ہیں، اور ان کی کفالت بھی ایران کرتا ہے. جی بالکل بے شک. یعنی ان کا جو نظم ہے مدارس کا یا مساجد کا، ان کی کفالت بھی وہ یہ کرتے ہیں. تو وہ جو ابو لولو والا چکر انہوں نے چلایا، چونکہ یہ ملا صرف ملا نہیں ہوتا، ذہنی عیاش بھی ہوتا ہے. صحیح. تو میں نے اس کی تحقیق کی. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے قتل کیا، وہ بھی خاص وجہ تھی. جی. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جناب والا وہ جذباتی ہو گیا، اس نے قتل کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مسلمان تھا یا غیر مسلم تھا. جی. تو وہ مسجد میں نمازیں بھی پڑھا کرتا تھا، صفے بھی سیدھی کیا کرتا تھا. بھائی پھر اس کو مواخذہ کیا گیا ہے، پکڑا گیا ہے، مارا گیا ہے، پیبند خاک کیا گیا ہے. اب وہ مرا وہاں ہے مدینے میں، قبر اس کی. تو یہ ایران والے کیسے لایا اس کی قبر کو اہتمام کے ساتھ؟ یہ ڈرامے بازیاں ہیں مولویوں کی. اور یہ جو سرگرمیاں علماء بروب کار لا رہے ہیں وحدت امت کے لیے، اور زیادہ اس میں انٹرسٹڈ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں. تشیع جو ہے نا، علامہ جواد رضوی نقوی صاحب ہیں، علامہ افتخار نقوی صاحب ہیں، یہ اس طرح کا اہتمام کرتے ہیں. جب انہوں نے اپنے دل کو وسیع کر لیا ہے تو یہ مولوی کیوں نہیں کرتے؟ پھر جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، کسی کا کبھی ثبوت بھی دیا ہے؟ ہاں، تشیع کے ماحول میں جو پلانٹڈ شیعہ ہیں جی وہ اس طرح کی حرام زدگی کرتے ہیں. جی، وہ ان کے برابر ہی سمجھے. وہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے. ابھی کل کے میرے جو آسٹریلیا میں انٹرویو تھا، ان میں بھی ایک پلانٹڈ ذاکرہ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ قرآنی ناقص ہے. پھر رہ کیا گیا؟ اب میں نے تو جو اسر کی تردید کرنی تھی کر لی. میرے علاوہ تشیع کے جتنے بھی سائلین تھے سوال کرنے والے، سب لوگوں نے ان کی جناب تردید کی کہ یہ اس کی جہالت ہے، بے وقوفی ہے، اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ہم سنتے رہتے تھے کہ شیعہ کا قرآن اتنا ہے، 40 پارے والا ہے. اور پھر میں نے تلاش کیا ایران میں، تہران میں، قم میں، بھئی چلو 40 والا نہیں ملتا تو 31 والا ہی مل جائے. 31 پارے والا تو مجھے تو 30.25 والا بھی نہیں ملا. میں الحمدللہ خود حافظ ہوں، قاری ہوں، اور 17 کا قاری بھی ہوں. تو مجھے تو یعنی 30.25 والا بھی نہیں ملا. بھی چلو ایک آدھی کو صورت شیعوں نے ملائی ہو. یہی جو سعودی عرب کا چھپا ہوا ہے، یہی چھپا ہوا ہر جگہ. اور اکثر اوقات چھاپا بھی وہ سعودیہ کا ہے. جی بالکل، جو حفظ کرنے کے لیے. اصل میں ان لوگوں کو اصل کلک کیا ہے؟ یہ جو مذہب تشیع نا، مثلا میں نے آپ کی اس کتاب میں لکھا ہے کہ تعریف تشیع کی جو ہمارے علماء کرتے ہیں، محققین. امام ذہبی بہت بڑی شخصیت ہیں اور مقتدر شخصیت ہے، تحقیق میں ایک مسلم حقیقت ہے. وہ فرماتے ہیں امت تشیع حب علی و بغض النواسب و ان یتخذ مولاہ علما و عملا. تشیع کیا ہے؟ حضرت علی سے ٹوٹ کر پیار کرنا ہے اور دشمنان علی سے نفرت کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر علی کو مولا کہنا ہے. اب اس میں وہ کون سا ایسا زاویہ نظر ہے
جو قرآن کی حرمت باب نصوص کے خلاف ہے، مشیت الہی کے خلاف ہے، یا مزاج رسول کے خلاف ہے. اگر حب علی تشیع ہے تو اللہ نے تو محبت سے آگے بڑھ کر مودت کا حکم دیا ہے. بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر اسی مودت کا درس دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. دراصل یہ جو مولوی ہیں ان کی ذاتی تاریخ ہی کوئی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے. میں نے اپنی اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو امیہ نے قتل کروایا جی اور اس کا الزام مڑ دیا جناب مولا کائنات پر، جی بالکل یہ چلاک تو تھے نا. اور چونکہ بنو امیہ کا ایک تاریخی تسلسل ہے پیچھے سے حضرت ہاشم علیہ السلام سے لے کر نا جی، چونکہ یہ کنگال بھی تھے اور کنجوس بھی تھے. مد مقابل حضرت ہاشم علیہ السلام سخی بھی تھے، حسین بھی تھے، وجود میں نور نبوت کے جلووں کا ایک تقدس بھی تھا. تو اس تصور میں وہ جیلس تھے کہ ان کی لوگ تکریم کیوں کرتے ہیں، ہماری کیوں نہیں کرتے، ہم بھی قریش ہیں، یہ بھی قریش ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو پھر وہ منافرے ہوتے رہے، یہ ہارتے رہے. پھر ان کو جناب والا وہاں سے نکال کر وہاں دیس نکالا دے کے جناب والا شام میں بھیجا جاتا، اور شام سرزمین یہود تھی. جی وہ ان کی برین واشنگ بھی کرتے. یعنی ان کی طبع اور فطرت کا جو ایک خمیری تسلسل ہے وہ یہودیت کے مزاج سے ملتا جلتا نہیں، بالکل وہی ہے، کیونکہ تربیت ان کی تھی. صحیح. وہ تو یہ اس وقت سے لے کر آگے تک مطلب ہے وہ یہی ٹکراتے رہے ہیں کربلا تک، مطلب یہی سلسلہ رہا ہے. تو بہرحال چونکہ ان کا مزاج اور ان کے خیالات اسی تسلسل میں ہیں. اور جو شیعہ اگر کوئی رکھنا انداز ہے، اکا دکا 2 4 10 20 آدمی شر پسند، اسے شیعہ بھی اس سے نفرت کرتے ہیں. اب نصیریت سے سارا شیعہ نفرت کرتا ہے، وہ کافر کرتا ہے، غالیوں سے بھی نفرت کرتا ہے. تو جس طرح شیعوں کے اندر شر پسند عناصر ہیں اور شیعت کے چہرے پر بدنما داغ ہے، ایسے ان کے اندر بھی شر پسند عناصر ہیں. اور دونوں کے اندر جو بنیادی تصور ہے وہ 2 ہیں، اور اس بنیادی تصور میں جو پہلی اکائی ہے وہ یہودیت ہے. ان کو بھی یہودی پر اپنا پلانٹ کرتے ہیں اور سنیوں کے شر پسندوں کو بھی جناب اللہ یہودی ہی پلانٹ کرتے ہیں. تو ان کو میں نے اپنی تحقیق میں تقسیم کیا ہے کہ ان کے پاس اصل میں پیچھے یہودی ہیں تو آگے 2 نظریے ہیں. ایک کے پاس سبائی دین ہے اور ایک کے پاس معاویائی دین ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب یہ دونوں دینوں کے اوپر ہے اور ان کی بیس ایک ہے پیچھے. تو یہ چیزیں اگر کوئی شیعہ یا کوئی اہل سنت وحدت کی بات کرتا ہے تو وحدت کا تقاضا بلکہ حکم دیا ہے قرآن نے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. ٹھیک ہے نا. ایک ٹائٹل پر مثلا تسنن کا ٹائٹل میں ان سے پوچھتا ہوں اپنے سنی بھائیوں سے کہ آپ کی شناخت کیا ہے تاریخی؟ جب حضرت عثمان قتل ہوئے، شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر بنو امیہ نے جناب اللہ الزام لگا دیا. اب 2 طبقے ہو گئے. حضرت عثمان جیسا سخی غنی جس کی خدمات میں اسلام نے بڑی طاقت پائی ہے، تو ایک بہت بڑا حادثہ تھا. تو ان سے عقیدت مند یا ان کی ذات سے جو متاثر لوگ تھے، ان کے احترام کی حرمت میں رہنے والے یا ان کے مرید یا ملنگ، ان کو شیعان عثمان کہا جاتا تھا اور انہوں نے گالی گلوچ کی. انہوں نے جب پتہ چلا نا کہ جناب اللہ ان کا بنی ہاشم کا ہاتھ ہے تو مولا کائنات کو گالی گلوچ کی. ایک جذباتی رد عمل تھا. جب مولا کائنات کو پتہ چلا کہ یار یہ اپنا ایمان ضائع کر رہے ہیں مجھے گالی گلوچ کر کے، تو آپ نے وضاحت دے دی کہ جناب ایسا نہیں ہے، ہمارا نہ شعار ہے نہ شوق ہے نہ ہم اس کے بینیفیشری ہیں. لہذا جب وضاحت آ گئی تو پھر جو مولائی تھے حضرت علی کے شیعہ تھے، انہوں نے مطلب پھر رد عمل میں انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو انہوں نے کیا ہے. تو عرب کا ایک کلچر تھا، مزاج تھا. ٹھیک ہے. تو ایسے جذباتی حالات میں، ہنگامی اور حادثاتی حالات میں ایسا ہو جاتا ہے، فطری عمل. اب ادھر شیعان عثمان تھے، ادھر شیعان علی تھے. یہ جو سنی ہیں ان کی کوئی تاریخ نہیں ہے مذہب کی بنیاد پر. اگر تو یہ شیعہ حضرت علی کے گروہ میں تھے تو وہ شیعان علی کے ٹائٹل پر ہیں، اور اگر وہ شیعان عثمان تھے تو ادھر تھے. اچھا پھر آگے صفین کا معاملہ ہے، وہاں بھی 2 تقسیمیں تھیں، شیعان علی اور شیعان معاویہ. یہ وہاں بھی بطور مذہب نظر نہیں آئے، بطور سنی تشخص ایک ٹائٹل کے طور پر نظر نہیں آئے. ان طبقات کے تصور میں ان کی تو تاریخ ہی کوئی نہیں بنتی، ان کی تو تاریخ ہی نہیں بنتی. تو پھر یہ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ تاہم مجھے اس بات پر بڑا افسوس ہوا. اور اگلا الزام جو انہوں نے لگایا غزہ کے حوالے سے،
میں بھی ادھر ہی آنا چاہ رہا تھا. ہاں، میں اس کی وضاحت چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہے. ایک حصہ جسم کو اگر تکلیف ہو تو سارا محسوس کرتا ہے. وہی مسلمان ہے. ہاں، وہی مسلمان ہے. یہ ڈیفینیشن ہے. جی. اب اس وقت مسلمانوں کے بے حسی یہی پیغام دے رہی ہے ایک سادہ ذہن کو کہ ہم مسلمان نہیں رہے. اگر مسلمان ہوتے تو نبوی تعریف کے مطابق ہمیں اس چیز کا محسوس ہونا چاہیے تھا. اب رہا یہ سوال کہ وہ ان کو شیعہ کرنا چاہتے ہیں. چلو ان کے لیے تو وہ ایک قیامت خیز ہنگامہ بن گیا، تو ان کی مدد میں وہ شیعہ پہنچے تو ان کے لیے تو وہ یہ لالچ تھی. یہاں جو پاکستان میں شیعہ ہوئے ہیں، دیوبندی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، وہابی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، بریلوی مولوی شیعہ ہوئے ہیں، ان کو کس نے کیا؟ یہاں کون سا غزہ تھا؟ صحیح. تو ان کا یہ فکر جو ہے یہ تعصب پر مبنی ہے اور جاہلانہ ہے اور مطالعے کی کمی ہے. کسی کے سامنے کسی پر ٹائٹل لگ جائے کہ یہ محقق ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، دانشور ہے، تو اس کی دانشوری معیار نہیں ہے، معیار دلیل ہے. دلیل. اب اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دلیل مہیا کرے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں غزہ کے، وہ سارے سلفی ہیں، سنی ہیں. جی. ٹھیک ہے، تو وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے. تو اگر یہ غیرت مند ہیں، ان کے اندر ایمان ہے، اسلام ہے، دین ہے، یا یہ اصل ہیں، صحیح. صحیح سنی ہیں، تو پھر ان کو پہلے پہنچنا چاہیے تھا. جی بالکل. مجھ سے ایک مرتبہ ایک فورم پر سوال ہوا کہ سعودی جو ہے یہ حرمین کے اندر رہنے والے ہیں، یہ اور حرمین کے یہ محافظ ہیں، متولی ہیں، ان کا پہلے حق بنتا تھا. میں نے کہا جی ہاں، حق تو بنتا تھا، لیکن ان کا نہ جانا پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ اپنے محسنوں کے احسان کے زیر بار ہیں، کیونکہ ان کو لانے والے ہی یہودی ہیں. بالکل بے شک، سب کو پتہ ہے. یہ ایک تاریخی حقیقت ہے. تو یہ اپنے محسنوں کے سامنے کیسے آئیں؟ کیسے کھڑے ہو جائیں ان کے مد مقابل؟ ہیں یہ اپنے محسنوں کے سامنے. اور پھر وہاں کے جو مقامی عرب ہیں وہ ان کی اسٹیبلشمنٹ میں گھٹ شامل ہیں، ان کو باقاعدہ شامل نہیں. خلافت کو توڑ کر آئے. ہاں، خلافت کو توڑا ہے. خلافت عثمانیہ کو انہوں نے. ہاں، اور پھر اس کے بعد ایک لفظ میں اضافی کہتا ہوں کہ ایک زمانہ آیا تھا شافات کے زمانے میں، انہوں نے خوبصورت یہودی عورتیں بھیجیں، کیونکہ یہ جو سعودی ہیں یہ کبوں کی طرح عورتوں کو نوچتے ہیں. صحیح. سمجھ آ گئی نا؟ تو کالی یعنی لکڑی پر بھی برقع ڈال دیا جائے تو ان کی گندی نظریں اس کا تعاقب کرتی ہیں. صحیح. پتہ نہیں کیا چیز چھپی ہوئی ہے. یہ میرا تجربہ ہے، میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے. صحیح. یہ تو کرونے میں جب اللہ کا عذاب آیا ہوا تھا کرونے کی صورت میں، وہاں یہ فیسٹیول کروا رہے تھے اور ننگا ناچ ہو رہا تھا. یہ اس مزاج کے لوگ ہیں. اب جو وہ عورتیں آئیں، ان عورتوں کا انہوں نے استعمال کیا اور ان عورتوں کی اولادوں سے بھی کیا. ان کی شکل و صورت ہی نہیں ہے عربوں کی. عرب اصل اور ہیں، وہ ان کے تو خاک کے ذرے کی عظمت کو سلام ہے. یہ تو کویتی ڈکیٹ تھے، ادھر ادھر سے ان کو پکڑ کر لایا گیا اور جناب براجمان کر دیا گیا، پیچھے ان کی سپورٹ ہے. تو یہ دراصل اسی مزاج سے متعلق ہیں. وہ تو پھر اپنے ننہال کے ساتھ یہ کیوں الجھے؟ جی بالکل. جو ان عورتوں کی پیداوار ہیں تو وہ اپنے ننہال کے ساتھ. اور یہودی عورت کو اہمیت بھی دیتے ہیں. یہودی عورت کی اہمیت بھی دیتے ہیں. یہ چیزیں میں اس لیے تاریخی حقائق عرض کر رہا ہوں، یہ مشاہدات ہیں، یہ کوئی خیالات نہیں ہیں، جن پر دلائل بھی ہیں، جن پر دلائل بھی ہیں، شواہد بھی ہیں اور مضبوط اور پختہ ہیں. تو بہرحال احمد جاوید صاحب نے جو کہا ہے وہ اپنے مذہبی تعصب کی بنیاد پر کہا ہے. بھئی یہ شیعہ ہو جائیں گے. آپ کو کبھی کسی نے کہا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اتنا شیعہ علماء کے ساتھ بیٹھتے؟ بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت میں تکریم اہل بیت میں کچھ ایسے اسرار پیش کرتا ہوں جو شیعوں کے دل دماغ اور فکر سے بھی بلند ہوتے ہیں، مذہبی تصور سے بھی بلند ہوتے ہیں، تو میں تو چونکہ قرآن کریم سے استفادہ کرتا ہوں تو مجھے شیعہ روکتے ہیں کہ آگے نہ بڑھو یار، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی شیعت کا ٹائٹل آ جائے. میں نے کہا دیکھو میرے پاس نہ تو مسجد ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ خانقاہ ہے جس کے ضائع ہونے کا جناب یا کوئی ایسی تنظیم ہے. میں تو ایک چھوٹا سا کاشتکار ہوں، جو مجھے قرآن کی روشنی سے نظر آتا ہے میں اسے بیان کرتا ہوں.
میرا کوئی مذہب شذب نہیں ہے کہ میں جناب والا کسی مذہب کی ترجمانی کر رہا ہوں. قرآن اللہ کا نور ہے. یہ سب سے بنیادی اکائی ہے علم, دلیل اور یقین کی. جو مجھے یہ بتاتا ہے میں وہی بتاتا ہوں, کیونکہ میں جانتا ہوں شیعہ کس پانی میں ہے اور سنی کس پانی میں ہے. ان کے استدلال کے اندر علمی قوت کتنی ہے ایک محقق کو ہی پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرف فقیر آ گیا تو یہ دونوں طبقے ادھر جائیں گے, نہ شیعہ رہے گا نہ سنی رہے گا. اس واسطے کہ یہ حجرہ ساز تصورات ہیں یہ جو انہوں نے تشکیل دیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنے کے لیے. ہاں جو شیعہ علماء, اور یہ بھی یاد رہے ان بے وقوف مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے, شیعہ علماء بہت بڑے مدبر قسم کے علماء ہوتے ہیں. ہمارے منظر نامے پر جو نظر آتے ہیں وہ تو ذاکر شاکر یہ سامنے آتی ہے. اصل علماء کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں, نہ ان سے ملے ہیں. جو تحقیق سے تعلق, جن کی عمر گل گئی ہے عمر اس کے اندر علم کے اندر, 21 سال تک تو وہ پڑھتے ہیں, اور ہم 7 سال, ہمارا 7 سال کا درس نظامی ہے, اس سے بھی ہم بھاگ کر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ بھی پورا نہیں پڑھتے تو خطیب اعظم مفکر اسلام بن جاتے ہیں. وہ لوگ وہاں پڑھتے ہیں اور ساری عمر پڑھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کا کسی سے پالا ہی نہیں پڑا. تو یہ ٹائٹل شیٹل ہے بر صغیر کے اندر, مطلب ان کو دا مل گیا ہے, ان کو فوقیت مل گئی ہے. یہاں چونکہ اب دیکھو ہم جب پڑھاتے ہیں نا جی فقہ کی کتابیں, فقہ حنفی کی, میں بھی حنفی ہوں, میں ایک پڑھا رہا تھا ایک وقت, بڑی کتاب ہے فقہ حنفی کی, ہدایہ شریف. اب اس میں سارے مذاہب کو بیان کر کے فقہ حنفیت کی ترجیح, فقہ حنفی کی جو ترجیح ہے, فوقیت ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. ایک طالب علم کھڑا ہو گیا کشمیر کا, کہنے لگے سر میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے قدوری شریف سے شروع کرا کر یہاں تک ہمیں لے آئے ہیں, اور مالکی, حنفی, شافعی, ان مذاہب کی آپ نے مطلب دجیاں اڑائی ہیں, نفی کی ہے, اس کو فوقیت دی حنفیت کو. تو اس بر صغیر کے اندر, سب کانٹیننٹل کے اندر, کوئی نہ شافعی ہے, نہ مالکی ہے, نہ حنبلی ہے, صرف حنفی ہیں. سنیے ہون گلیاں وچ مرزا یار پھرے. ٹھیک ہے, تو تم اکیلے ہو, خود ہی بیٹھ کر ان کا مذہب دیتے ہو اور خود اس کا جناب والا رد کرتے ہو. تو رد تو تب ہے کوئی مدد مقابل بیٹھا ہو. یہ کتاب بھی فقہ حنفی کی ہے, اس میں مذہب نقل کر کے اور اس کی وہ کمزور دلیل پیش کر کے, بھائی کسی شافعی کے سامنے تو بیٹھو, پتہ چلے کس پانی میں ہو. کسی مالکی کے سامنے تو بیٹھو, جس پر اعتراض کریں اس کے ساتھ بات تو کرو پہلے. ہاں, صرف اتنی بات ہے کہ ان کا مدار شافعیوں کا, مالکیوں کا, بلکہ حنبلیوں کا روایات پر ہے, روایت پر ہے, اور ہم جو ہیں روایت کے ساتھ ساتھ درایت کا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں عزیز, الزام تراشی اور ہے اور الزام کو ثابت کرنا اور ہے. ابھی تک تو یہ مولوی حضرت ابو طالب علیہ السلام پر الزام ثابت نہیں کر سکتے. ایک 4تھے درجے کا پولیس مین ہے IO, جو انویسٹیگیشن افیسر ہوتا ہے, اس کے سامنے بھی یہ مقدمہ رکھو تو وہ تھپڑ مارے گا کہ اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا جھوٹ. تو اسی طرح یہ ان ملاؤں کی عادت ہوتی ہے جھوٹا پراپاگنڈا کرنا, اور اس کی ان کو پیسے ملتے ہیں. اسلام کی وحدت کو توڑنے کے لیے, امت کی وحدت کو توڑنے کے لیے جناب اس طرح کے شوشے چھوڑے جاتے ہیں, اور پھر ادھر سے بھی تیار کیا جاتا ہے. یہ جو MI6 ہے برطانیہ کے جو تنظیم, وہ یہ اس کا کام ہی یہی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, ہاں وہ کرتے کیا ہیں, انہوں نے ان دونوں طبقات کو بندر بنایا ہوا ہے. باندر سمجھتے ہو جی جی, جب دو باندر ایک میدان میں آ جائیں جی, وہ بندوں کی بڑی ہاٹ لگی ہوئی ہو, تماشا گر, تماشائی آ جاتے ہیں. تو 2 باندر ہو, ایک ادھر بیٹھا ہو ایک ادھر بیٹھا ہو, وہ ادھر کی ڈوری ہلاتا ہے تو وہ ناچتا ہے, وہ ادھر والے بندر کی جناب والا ڈوری ہلاتا ہے تو وہ بھی ناچتا ہے. ڈوری ہلانے والا ایک ہی ہے, ڈوری ہلانے والا ایک ہی ہے. لوگ کہتے ہیں کمال ہے یار. تو یہی صورتحال ہے, ان کو بھی انہوں نے ڈوری کھینچی ہے. ہاں, یہ جو شیعہ ہیں ان کو بھی انہوں نے اپنے زیر اثر رکھا ہوا ہے, یہ شرپسند جو ہے, اور سنیوں کو بھی زیر اثر رکھا ہوا ہے, تو وہ ڈوریاں ہلا رہے ہیں. تو یہ احمد جوید صاحب کی بھی ڈوری ہلی ہے, کسی نے ہلائی ہے, کسی نے ہلائی ہے. تو اس واسطے ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں, اگر امت ایک ہونے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے. اس واسطے الزام لگانے سے پہلے 2-3 الزام جو سنگین تھے, بھئی ان کے اندر جو غیرت ہے, یہ صحیح مسلمان ہے, شیعہ چھوڑو دفع کرو, یہ کوئی کمیونٹی نہیں, میں اس کو مذہب ہی نہیں مانتا, شیعہ کو دفع کرو. ان کے اندر اگر غیرت ہے اور اسلام ہے تو یہ غزہ کیوں نہیں گئے, ان کی مدد کیوں نہیں کی,
ٹھیک ہے، اور جو مدد کر رہا ہے ان سے تو وہ کافر بہتر ہیں جی جو اپنے ملکوں میں احتجاج تو کر رہے ہیں، بالکل بے شک اپنے ملکوں میں جی احتجاج تو کر رہے ہیں۔ اب اگر اہل تشیع کے کچھ مدبر علماء سامنے آ کر اصل تشیع کا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جن کو شیعہ بھی پسند نہیں کرتے، وہ جو آوارہ مائنڈ شیعہ جن کا ہاں جی آوارہ قسم کے شیعہ ان کو پسند نہیں کرتے، جو بھی وحدت کی بات کرتا ہے، اور میرے سامنے ایسا ہوا ہے، میں ایک جگہ پر خطاب کرنے گیا کراچی، اس پہ شیعہ سنی اکٹھے تھے، لیکن جو منتظمین تھے وہ شیعہ تھے، وہاں ان سے شیعہ مولوی لڑ پڑے کہ اس کو کیوں بلایا ہے، تو اس مارجن پر وہ اس میرے میزبانوں سے جناب والا الجھ پڑے کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے، تو وہ میزبان بڑے سمجھدار تھے، انہوں نے کہا ہم پھر بلائیں گے تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ شر کیا ہے، تو آپ نے ابلیس کا نام تو نہیں لیا، فرمایا ان اشر الشر العلماء، بدترین کائنات کا شر مولوی ہے، بدترین شر، شرار الخلق علماء، بدترین مخلوق مولوی ہے، کیونکہ یہ امت کو تقسیم کرتا ہے، اور جو امت کو جوڑتا ہے عالم خیار الخلق، حضور فرماتے ہیں اس مخلوق سے سب سے افضل وہ ہے، جہاں مذمت کی وہاں پہ تعریف بھی کی۔ ہاں، اور پھر جو ہے جو جوڑتا ہے امت کو اس کو خیار الخلق کہا، اور کہا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو امت میں جو تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے، تقسیم کرنا چاہتا ہے، اس کی مذمت ہے زبان نبوت سے، اس سے نفرت کرنی چاہیے، حضور نے نفرت فرمائی ہے، خواہ وہ امام کعبہ کیوں نہ ہو۔ کسی کی قد و قامت یا علمی شخصیت جو ہے تباہ جو ہے وہ معیار نہیں، معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو ہمارے علماء کرتے ہیں، اہل تشیع کرتے ہیں یا اہل سنت کرتے ہیں، ان کو کرنا، میں نے اہل سنت علماء اکابر سے میں نے کہا کہ اگر تشیع قدم بڑھاتے ہیں، بھئی تشیع پر سب سے بڑا الزام تھا کہ یہ صحابہ کرام کی گستاخی کرتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے آئین بنا دیا ہے کہ صحابہ کرام اور امہات المومنین کی گستاخی حرام ہے، حرام یعنی کہ گناہ ہے، گناہ ہے، سمجھ آ گئی نا؟ تو پھر انہوں نے اگر قدم بڑھایا ہے تو آگے بڑھو، جی بالکل ٹھیک ہے نا؟ اور میجورٹی شیعہ کس طرف آ رہی ہے، بالکل نہیں کہتے، چند شر پسند ہیں جو وہ ادھر سے انہوں کو مطلب ہے وہ چوری چھری ملتی ہے وہ کرتے ہیں، لیکن اہل سنت کے سٹیج پر سے پوری تاریخ میں ریکارڈ بیان کر رہا ہوں، اہل سنت کے سٹیج سے کبھی بھی کسی شخص نے، مقتدر شخصیت نے اس شخص کے بارے میں مذمت نہیں بیان کی، ان کو کافر نہیں کہا جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو اذیت دی اور ان کو پریشان کیا ہے، ان پر کبھی تکفیر نہیں۔ میرا کئی مباحثوں میں یہ باتیں چلتی ہیں کہ اگر کوئی شیعہ صحابی کی اہانت کرے تو وہ تو کافر ہے، میرے نزدیک وہ کافر سے بھی بدتر ہے، لیکن اولا میدان میں انصاف کی عظمت میں جنہوں نے اہل بیت کی توہین کی وہ 3 مرتبہ کافر ہے، نبی پاک کے والدین کی توہین، وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، لیکن اس طرف نہیں آتے، یہ چور ہیں، یہ دین کے چور ہیں، خدا کے رسول کے امت کے چور ہیں، کیوں نہیں انصاف کی بات کرتے؟ تو اس لیے یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کے اندر ہونی چاہیے کہ غزہ کے ساتھ صرف قبلہ اول وہ اہل غزہ کا نہیں، پوری امت کا، پوری امت کے، بالکل بے شک، ٹھیک ہے، کیوں نہیں اس طرف جاتے؟ ان کی حمایت میں کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے خورد و نوش کا ہی انتظام کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ کہنا کہ ان کی طرف جانا وہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بھئی دیکھو جو جس وقت جہاں ہماری پاک آرمی ہے، جب فلڈ آتا ہے تو یہ سارے لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، آرمی کود جاتی ہے، تو ہر بندہ آرمی کے اس کردار کو سراہتا ہے اور ان کے لیے دعا کرتا ہے، تو جو جس کی جان بچائے، جس کے لیے وہ مطلب کوئی خدمات سر انجام دے، تو محسن کا احسان یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کبھی کسی شیعہ نے یہاں آ کر نہیں کہا یا وہاں کہ ہم تمہاری اس شرط پر خدمت کریں گے۔ میری خود ملاقات ہوئی ان سے، یہ جو علی خامنائی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ابھی یہ حادثہ نہیں ہوا تھا غزہ والا، اس سے پہلے کوئی 2 سال کی بات ہے کہ 3 سال کی بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے غزہ میں جا کر کچھ جنگ شنگ نہیں کی، ہم نے اہل غزہ کو جنگ کرنے کا اسلوب اور طریقہ اور اسلحہ بنانے کا ڈھنگ سکھایا، قابل بنا دیا، اس قابل بنا دیا ہے۔
تو بھائی اگر شیعہ کو آپ نے نگلیکٹ کرنا ہے، پس منظر میں رکھنا ہے، تو آپ کردار دو نا. کیا اہل غزہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے کیا کام کیا ان کے لیے؟ اور کچھ بھی نہیں کیا. کس نے کرنا ہے؟ یہ صرف اور صرف اس پر انگلی اٹھائیں گے جو امت کے لیے، عظمت کے لیے امت کا سوچے گا، انسانیت کا سوچے گا اور خدا کی مخلوق کا سوچے گا. بھائی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ان سے وہ کافر بہتر ہیں جو احتجاج تو کم از کم کر رہے ہیں. تو انسان رویوں سے پہچانا جاتا ہے، مذہبوں سے نہیں پہچانا جاتا. بالکل بے شک، کردار دینا پڑتا ہے. کردار دینا پڑتا ہے. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت کو چیلنج کیا گیا، معجزات کو، قرآن کو چیلنج کیا گیا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید معجزات نہیں دکھائے. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میرا پاکیزہ کردار ہی میری نبوت کی دلیل ہے. اب اس پر کسی کافر کے پاس، مشرک کے پاس دلیل ہی کوئی نہیں تھی اس کے خلاف، کیا گوشت نمائی کر پائے؟ تو بھائی جو کردار دے اس کا احترام ہوتا ہے، کوئی دل سے کرے یا خیال سے کرے. تو آپ کردار دو نا، شیعہ کو پیچھے لے جاؤ. کتنی ریاستیں ہیں عرب کی، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے جو عرب اسرائیل جنگ ہوئی تھی اس کی تاریخ ہے. جی بالکل. میں نے وہ ایک پڑھا، وہ ساری ریسرچ ایک عورت نے ریسرچ کی، اٹلی کی تھی، اٹالین تھی، کہ اتنا سرمایہ، اتنے بندے، اتنا کچھ، پھر یہ چھوٹے سے ملک سے ہار گئے. تو وہ کہتی کہ میں اس تاریخی تصور میں آگے بڑھی، چلتی 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 میں آخری مورچوں تک پہنچی وجوہات تلاش کرنے کے لیے. وہ ریسرچر تھی. تو وجوہات یہ تھی کہ ان مہربانوں کے مورچوں کے اندر بھی عورتوں کے بریزیئر ملے، اور وہ یعنی یہ وہاں بھی یہی شوق ہی پورا کرتے رہے ہیں. تو یہ اسلام ہے، یہ دین ہے. تو اس واسطے اگر یہ شیعہ کو پس منظر میں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ میدان میں آئیں، آپ اپنا کردار پیش کریں. آپ کردار پیش کریں. چونکہ وہ جس طرح شتر مرغ سے کسی نے کہا کہ اڑا کرو، وہ ایک پرندہ ہے، جی جی جی، بڑا سارا پرندہ ہے، اس کے چڑیا گھر میں ہوتا ہے. چڑیا گھر میں ہوتا ہے، اور اس کے پاؤں جو ہوتے ہیں وہ اونٹ کی طرح ہوتے ہیں، اوپر سے وہ پرندہ ہے. تو کسی نے کہا آپ کو خوبصورت پر لگے ہیں، طاقتور ہیں، اڑا کرو. اس نے کہا بے وقوف، نیچے دیکھو، کبھی اونٹ پہ اڑے. شتر اس کو کہتے ہیں نا فارسی میں اونٹ کو. تو پھر اس نے کہا اگر تم اڑتے نہیں ہو تو پھر شتر ہو تو پھر بوجھ اٹھایا کرو جس طرح اونٹ اٹھاتے ہیں. اس نے کہا کیا کہنے لگا میں شتر بھی ہوں، مرغ بھی ہوں. مرغ بھی فارسی میں کا لفظ ہے، وہ اس کو پرندے کو کہتے ہیں. کہتا تیرا دماغ خراب ہے، کبھی پرندوں نے بھی بوجھ اٹھایا. یہ وہ مولوی ہیں، یہ آج کے شتر مرغ ہیں. ان سے کہا جائے کہ آگے بڑھو تو آگے نہیں بڑھتے، اگر کوئی بڑھتا ہے تو کہتا ہے یہ کیوں بڑھے ہیں. تو اس لیے دوست ان کو توبہ کرنی چاہیے، میں کردار دینا چاہیے، اور یہ کبھی نہیں دیں گے کیونکہ ان کے ننہال ناراض ہو جائیں گے. ہاں، ان کے پاس نبوی دین نہیں ہے، اموی دین ہے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے تجزیہ سنا، گفتگو سنی علامہ ڈاکٹر صداقت فریدی صاحب کی. مجھے دیجیے اجازت، نئی ویڈیو میں ملیں گے. اللہ حافظ.